تو میرے ابو کا دل دکھے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اگر آ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنے ابو کی بھی بات نہیں مانی، تو میں کیا جواب دوں؟ تم نے اپنے ابو کی بھی بات نہیں مانی، میں کیا جواب دوں؟ تو میں نے سوچ لیا آپ ماریں گے میں مار کھا لوں گا، مگر وضو کے اپنے آقا کا نام نہیں لوں گا۔ استاذ جی انٹرول ہو گیا، مجھے موقع مل گیا، میں وضو کرایا، اس لیے میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا، اور استاذ جی آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ میرے ابو نے ایک بات اور کہی تھی کہ بیٹا نبی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا۔ آپ نے مجھے جو نعت یاد کرائی تھی، میں اتنا چھوٹا، نبی اتنے بڑے، میں ان کو والا کہوں مجھے گستاخی لگتی تھی، میں اس لیے اسے والے کہہ دیتا تھا۔ استاذ جی میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ استاذ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اور استاذ نے اپنی باہیں پھیلائیں، اس بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا غلطی تمہاری نہیں، غلطی ہماری ہے، ہم جانتے نہیں محبت کیا ہوتی، ہم نے جانا نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں اور تم اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لے لیں۔ کتنے موقع میری تمہاری زندگی میں صبح و شام آتے ہیں جب نبی کے کلیجے کو چھلنی کر دیں، اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خیال بھی نہیں آتا۔ ہائے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، اسرائیل آئے، جبریل آئے، جبریل اندر داخل ہوئے، یا رسول اللہ اسرائیل آئے ہیں، اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ اسرائیل اندر داخل ہوئے، آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے، اسرائیل اندر آ گئے۔ یا رسول اللہ میں اپنا کام شروع کروں؟ فرمایا ٹھہرو، ایک بات بتاؤ، جب تم کسی کی جان نکالتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے کانٹے دار جھاڑی دیکھی ہے؟ کہ ہاں دیکھی ہے، کہ اس کانٹے دار جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور کافی دنوں تک وہ کپڑا ان کانٹے دار جھاڑیوں پر پڑا رہے، اور پھر اس کے کونے کو پکڑ کر کھینچا جائے، اسرائیل اس کپڑے کا تو تار تار جدا ہو جائے گا۔ فرمایا جی یا رسول اللہ، جب میں کسی کی جان نکالتا ہوں تو اس کے جسم کا تار تار جدا ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا تار تار جدا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرائیل کیا تم ایسا نہیں کر سکتے، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ میری ساری امت کو جان نکالنے کی جتنی تکلیف دینی ہے وہ ساری تکلیف تم مجھے دے دو اور میری امت کی جان آسانی سے نکالی؟ کہ تم ایسا نہیں کر سکتے؟ جس نبی کو میری تمہاری جان نکالنے کی تکلیف ستا رہی ہو، اس تکلیف کے لیے وہ پریشان ہو رہا ہو، اس نبی سے بے وفائی کرنا، اس نبی کے طریقوں کو زندگی سے نکال دینا، اس کی سیرت کو اپنی سیرت نہ بنانا، کیا دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ پھر اسرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنا کام شروع کروں؟ آپ نے جبریل کی طرف دیکھا، پوچھا جبریل تمہاری کیا رائے ہے، چلنا چاہیے یا رکنا چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے۔ فرمایا اچھا ٹھہرو، واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ جانا نہیں چاہتے؟ نہیں واپس جاؤ، پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل واپس گئے، اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کے نبی نے پوچھا ہے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ میرے محبوب سے کہہ دو تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑو، تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑو۔ جبریل نے آ کر جواب دیا یا رسول اللہ
اللہ نے کہا ہے آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. فرمایا بس بس اب میرا کام ہو گیا. اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. عائشہ پردہ ہٹا دو اور مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لینے دو. پردہ ہٹایا اور صحابہ پر نگاہ پڑی. فرمایا میرے صحابہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. میرے بعد تمہارے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے دو باتیں کہہ کر گیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک. پھر ایک جملہ رہ گیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اور یہ کہتے کہتے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. ہائے جس نبی نے جاتے جاتے امت سے ایک مراد مانگی تھی اور ایک تمنا کی تھی کہ میری امت نماز کی حفاظت کر لینا. آج امت کے 95% طبقے نے اس نماز ہی کو ضائع کر دیا. بتاؤ کل قیامت کے میدان میں نبی سے کس طرح منہ ملاؤ. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، آج تم نے یہ سیرت کے عنوان پر اتنا بڑا پروگرام کیا، اتنے دنوں محنت کی اور نبی کے تذکرے کیے، نبی کی باتیں کی، نبی کو یاد کیا، نبی کی تعریفیں کی، سب کرتے چلے آئے. اپنے نبی کی اس تمنا کی لاج رکھ لو، اپنے نبی کی اس تمنا کی لاج رکھ لو. یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے یہ سارا مجمع مجھ سے نہیں، مجھ سے نہیں، مجھ سے نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کر لو، اپنے اللہ سے وعدہ کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے. کرو گے؟ سب کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے. اللہ مجھے تمہیں سچا پکا نمازی بنا دے. اللہ مجھے تمہیں اپنے نبی کی سیرت اختیار کرنے والا بنا دے اور نبی کا وہ سچا عشق نصیب فرما دے کہ مجھے تمہیں نبی کی ادائیں دنیا کی ساری اداؤں پر اچھی لگیں، ساری اداؤں پر اچھی لگنے لگیں. میں اور تم نبی کی اداؤں کے ساتھ دنیا میں جئیں اور کل جب نبی کا سامنا ہو تو نبی دیکھ کر کہہ دیں آنے دو، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. یہ آواز سننے کو مل جائے. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اس کی نیت بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو. اور آج اگر یہ سارا مجمع صرف اتنی بات طے کر کے چلا گیا کہ انشاءاللہ اب اپنی زندگی میں کچھ بھی ہو کسی بھی حال میں نماز ضائع نہیں کریں گے، خدا کی قسم یہ جلسہ کامیاب ہو گیا، یہ پروگرام کامیاب ہو گیا. کرو گے؟ سب کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے اور اپنے نبی کا سچا عشق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.